5 سالہ زینب کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ بچی معمول کے مطابق گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ ملزم جو اعجاز نامی ہے وہ اس بچی کو ورگلا کر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے۔ مجرم جو اس کے ساتھ نا زیادتی کر رہا تھا، اس کے پاپا کو دیکھ کے وہ دوسری گلی سے بھاگ گیا اور اس کے پاپا اس کے پیچھے بھاگے، اس لیے نہیں تھے کہ یہ زینب کی حالت اتنی بھیانت حالت تھی کہ خون سے یہ لت پت پڑی ہوئی تھی ادھر۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے منتی کیا کہ میری بیٹی کو انصاف چاہیے۔ یہ زینب ہے، 5 سالہ زینب، جسے اپنے آپ کا نہیں پتہ ابھی بھائی، وہ کیا کسی کو کہہ سکتی ہے۔ اوپر سے ہمیں دھمکیاں پہ دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں۔ ہمارے پیچھے ان کا گھر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں صلح نہ کی تو ہمارے منڈے کو معاف نہ کیا تو ہم آپ لوگوں کو مار دیں گے۔ میں اپنے معاشرے سے اور اپنی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو غریب بندہ اسے انصاف نہیں ملتا، پیسے والوں کو انصاف ملتا ہے، کیا غریب کی بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے؟ السلام علیکم، نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں تھانہ فیروز والا، ضلع شیخوپورہ کی حدود میں، جہاں 5 سالہ زینب کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ بچی معمول کے مطابق گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ ملزم جو اعجاز نامی ہے وہ اس بچی کو ورگلا کر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے۔ ماں باپ انصاف کے منتظر ہیں کہ انصاف ان کو ملے، اور ملزم جو ہے وہ اصل و سلوک کے مالک ہیں، پیسے والے ہیں، ان کو صلح کے لیے انڈر پریشر کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کرنے کی۔ میرے ساتھ وہ بچی موجود ہے جس کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سال ہے۔ 5 سال کی عمر میں بچی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن ملزم اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ اس بچی کی والدہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بچی کیا نام ہے؟ میرا نام سعدیہ ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ اس دن ہوا کیا تھا جب یہ بچی کے ساتھ معاملہ پیش آیا؟ بھائی یہ دونوں بہن بھائی یہ دکان پہ چیز لینے گئے تھے، وہ گھر آ گئے، یہ گھر نہیں ہے۔ میں نے 5 منٹ دیکھا نہیں آئی، 10 منٹ دیکھا نہیں آئی، بعد میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلی، مجھے ملی نہیں ہے۔ ہم نے کافی دیر اسے ڈھونڈتے رہے، محلے میں بھی دیکھتے رہے، ابھی ایسے کسی کے گھر نہیں جاتے یہ میرے بچے۔ ہم نے ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے۔ اس کے پاپا اور اس کے تایا ابو باہر نکلے ہیں، باہر کی طرف گئے ہیں، وہ بدھ بازار کے بازار کی طرف جا رہے ہیں، ادھر ان کی رونے کی آواز آئی ہے تو وہ ادھر کو گزر رہے تھے، اس نے دیکھا تو وہ مجرم جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اس کے پاپا کو دیکھ کے وہ دوسری گلی سے بھاگ گیا اور اس کے پاپا اس کے پیچھے بھاگے، اس لیے نہیں تھے کہ یہ زینب کی حالت اتنی بھیانت حالت تھی کہ خون سے یہ لت پت پڑی ہوئی تھی ادھر۔ اس کو اٹھا کے اس نے پاپا نے کپڑے بھی نہیں پہنائے، اس کو گھر بیٹھ کے اپنی چادر سے یہ گھر لے آئے۔ پھر ہم نے رات کو یہ سوچا کہ اب کیا کریں گے، کسی کو بتائیں گے، ہماری عزت ہے۔ پھر اس لیے بھائی ہم نے دوبارہ آواز اس لیے اٹھائی تھی کہ آج ہماری بچی ہے، کل کسی اور کی بچی اس درندے کی حبس پوری کرنے کے لیے نہ ہو، کہ یہ کسی اور کی بچی کی زندگی تباہ نہ کرے۔ اس لیے بھائی ہم نے آواز اٹھائی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا، کوئی ہمیں کچھ نہیں ایسا کوئی معلومات کہ ہمیں کوئی انصاف ملے گا۔ وہ اوپر سے ہمیں دھمکیاں پہ دھمکیاں لگائی جا رہے ہیں۔ ہمارے پیچھے ان کا گھر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں صلح نہ کی تو ہمارے منڈے کو معاف نہ کیا تو ہم آپ لوگوں کو مار دیں گے، کبھی مدعی کو مار دیں گے، کبھی اس بچی کو مار دیں گے۔ اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس کے والد صاحب بھائی مزدوری کرتے ہیں، وہ مزدور آدمی ہے بھائی، وہ بیمار بھی رہتے ہیں۔ ہمارے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہم 2 دن بھوکے بیٹھے رہتے ہیں گھر میں زینب کے علاج کے لیے۔ اس کا علاج ابھی تک چل رہا ہے۔ میری بیٹی جب بھی چلتی پھرتی ہے، وہ نہ چل پھر سکتی ہے صحیح، نہ وہ بیٹھ سکتی ہے، ابھی تک اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ پولیس نے آپ کے ملزمان گرفتار کیے؟ ہاں وہ گرفتار ہے بھائی۔ کتنی دیر ہو گئی؟ 9 ماہ ہو گئے ہیں اسے۔ ابھی وہ ہمارے سامنے 2 دفعہ آیا طریق پہ، وہ بھی ٹہل کے ہمیں اکڑ کے دکھاتا، وہ کہتا آپ کو انصاف نہیں ملے گا، ہم پیسے والے ہیں۔ میں اپنے معاشرے سے اور اپنی حکومت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو غریب بندہ اسے انصاف نہیں ملتا، پیسے والوں کو انصاف ملتا ہے، کیا غریب کی بیٹیاں نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے منتی کیا کہ میری بیٹی کو انصاف چاہیے۔ یہ زینب ہے، 5 سالہ زینب، جسے اپنے آپ کا نہیں پتہ ابھی بھائی، وہ کیا کسی کو کہہ سکتی ہے؟ صرف میری بیٹی کو انصاف چاہیے، میں انصاف کے لیے چلوں۔ ہاں میں ہر سانس تک، آخری سانس تک میں لڑوں گی۔ ضرور نہیں ہے یہ میری بیٹی ہے، کسی کی بیٹی کا بھی ساتھ ہوگا نا، میں ایسے ہی آواز اٹھاؤں گی۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ملزمان کس کو تھریٹ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اتنے پیسے والے ہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کر لیں گے؟ بھائی وہ ادھر کے ڈنگے بنتے ہیں، گنڈے ہیں،
वो कभी कुछ करते, कभी किसी पार्टी के साथ चले जाते, कभी किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं, कोई धमकियाँ देते, कभी कहते हैं हम इस तरीके पे बच्ची को नहीं आने देंगे, कभी इसके वालिद को मार देंगे, क्योंकि इसका वालिद जो है वो मदई है। बच्ची के डीएनए में, बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ज्यादती साबित हो गई थी? भाई जो हमने मेडिकल करवाया था इधर हॉस्पिटल में, उसमें भी साबित हो चुकी थी। अभी डीएनए रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली, 9 माह हो गए हैं। क्या वजह है? पता नहीं भाई, वो पैसे वाले पैसे लगा देते, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग अपना घर नहीं पूरा कर सकते, हमारे ऊपर 2-2 3-3 महीने का किराया और हम अपना पेट नहीं भर सकते। ज़ैनब के इलाज के लिए, ज़ैनब का इलाज करवाते हैं हम, 2-2 3-3 दिन भूखे बैठे रहते हैं घर में। नाज़रीन, ये वो ज़ैनब है जिसके साथ ज़्यादती की गई। आप देख सकते हैं कि उसको भी पता भी नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कितनी बहारें देखनी है और हंसने खेलने की उम्र है। हवस के लिए इंसान कहाँ किस हद तक गिर जाता है कि उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देगी। और ये सवालिया निशान है आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर कि अगर किसी ऐसे केस को आप इबरत का निशान बना दें तो मुजरिम जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे कि मेरे साथ क्या अंजाम होगा, मुझे क्या सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलती है लेकिन वो सज़ा इस तरह की मिलती है कि किसी के लिए इबरत का निशान नहीं बनती। आप दूसरे ममालिक में देख लें, अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसको चौक में इबरत का निशान बनाया जाता है ताकि दूसरी आने वाली नस्लों के लिए ये याद रखा जाए कि इस जुर्म की क्या सज़ा है, इस जुर्म की अगर हम ये जुर्म करेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी। मुझे बताइएगा कि लास्ट में हुकूमत को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं उनके आगे मेरी यही अपील है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आज ज़ैनब को इंसाफ नहीं ना मिलेगा, ऐसे दरिंदे हज़ारों पैदा होंगे, हज़ारों बच्चियों के, ज़ैनबों की ज़िंदगी तबाह होती रहेगी। मैं कहती हूँ कि इसे इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदे को कि आगे वाला देखने वाला भी काम जाए, उसकी रूह भी कांबे कि मैं ऐसा काम नहीं कभी करूँगा। क्या सज़ा होनी चाहिए? भाई मैं कहती हूँ इसे शदरे मोड़ के ऊपर सरेआम फांसी लगाई जाए। मैं कहती इसे कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, इससे अलावा इसकी कोई सज़ा नहीं है। मुझे बताएंगे मुलजिम का पहले भी कोई रिकॉर्ड था मोहल्ले में, क्या किस तरह का था? भाई वो इस तरह का तो आता जाता रास्ते में औरतों के निकाह भी उतारता, कभी किसी को कुछ करता, कभी किसी के साथ कुछ करता है। बस लोग ये अपनी इज्जत देकर चुप कर जाते थे घर में। ये किसी ने सोचा नहीं था कि किसी की बेटियों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा है, मोहल्लेदार है उनके लोगों का। हमारे मुआशरे में अक्सर होता ये है कि पैसे वाला जो होता है वो जुर्म करके अपने पैसे से उस जुर्म को छुपा लेता है। पैसा फेंकता है, अदालत भी उनकी हो जाती है, पैसा फेंकता है, थाना भी उसका हो जाता है, और पैसा फेंकता है एंड जो उसके मुद्दई होते हैं उनको भी ख़रीद लिया जाता है। क्योंकि जो मुद्दई होते हैं वो ज़रा गरीब गुरबा लोग होते हैं, उनकी बच्चियों को टारगेट किया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है और उनको पैसा देकर, उनको धमकियां देकर जान से मारने की, आखिरकार वो मुद्दई जो होते हैं वो पैसा लेकर खामोश हो जाते हैं। नाजरीन, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आपकी इज़्ज़तों को पैसों के साथ ख़रीदा जा रहा है और इसको एक इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि हमारे मुआशरे में अगर कोई किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करेगा तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।